والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وصحاره وأنصاره وأشيائه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر مبارك أنزلناه وقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن خيركم من قرأ القرآن وأقرأ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی. اللہ اکبر. کئی مولانا جانو صاحب نے دعا کے لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے اور کوئی تھوڑے سے فضائل بیان ہو جائیں پڑھنے پڑھانے کے بارے میں، کیونکہ بے علم نتواں خدا را شناخت، بغیر علم کے آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. علم عمل کا امام ہوتا ہے. علم عمل کا پیشوا ہے. امام ٹھیک ہو تو نماز ٹھیک ہوتی ہے،
امام کو غلطی لگ جائے تو مقتدیوں بھی لگ جاتی مقتدی کو۔ تو علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بغیر علم کے کوئی آدمی بھی نیکی نہیں کر سکتا، عمل نہیں کر سکتا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کا علم ہونا چاہیے، تب بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دینے کا علم ہوگا تو تب بھی دیں کہ بھئی اتنا حصہ دینا ہے۔ جو بھی عمل کرنا ہے اس کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ وہ دولت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ علم چوری نہیں ہو سکتا، دولت چوری ہو جاتی ہے۔ دولت کی رکھوالی انسان کو کرنی پڑتی ہے، لیکن علم جو ہے وہ انسان کی رکھوالی کرتا ہے۔ سقراط حکیم تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے نکالو، تمہارے پاس دولت ہے؟ سقراط نے کہا ہے میرے پاس دولت ہے۔ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ادھر، علم کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن نہ ڈاکو اس کو چھین سکتا ہے، نہ لٹیرا اس کو لوٹ سکتا ہے، بلکہ اس کی برکت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی قیمت ہمیں بتائی ہے کہ علم کتنی بڑی دولت ہے، کتنا علمی سرمایہ ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہے 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم نماز سے بھی قیمتی ہے، کہ نماز بھی بغیر علم کے نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، علم کا ایک باب سیکھ لیا، تو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اب 1000 رکعت نماز پڑھنی ہو بھئی وقت لگتا ہے، لیکن اگر کوئی علم کا ایک باب سیکھ لیتا ہے، ایک مسئلہ، تو 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ثواب لے، اتنا قیمتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عبد، میں غلام ہوں، کس کا؟ من علمانی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں۔ ان شاء با، چاہے وہ مجھے بیچے، ان شاء انا کی، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ علم کی قیمت بتا رہے ہیں کہ کتنا قیمتی ہے، کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھا دیا، فرمایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھ کو بیچے یا آزاد کر دے، اس کا اختیار ہے۔ ایک تو علم کی قیمت بتائی، دوسرے استاد کا حق بتایا۔ اس میں اس قول کے اندر کہ استاد کا شاگرد پہ کتنا حق ہے، اور علم کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک حرف لفظ ہوتا ہے، کئی حرفوں سے مل کر بنتا ہے۔ حرف کہتے ہیں الف با تا، یہ حرف ہے۔ لفظ جو ہے وہ کئی حروف اکٹھے ہو جائیں
تو ایک لفظ بنتا ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں جس نے مجھے الف پڑھا دیا یا با پڑھا دیا، اس کا مجھ پر اتنا حق ہے کہ میں اس کا غلام ہوں۔ ایک بڑے شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، اور پیچھے ایک اور بھی آدمی بیٹھا ہوا، دیکھا تو ایک بابا جی جا رہے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، کہیں جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو وہ محدث، وہ عالم نیچے اترے اور اس بابا جی کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ جو ہے چند قدم چلتے رہے۔ جب وہ راستے سے ہٹ گئے، اس راستے کو بدل لیا، تو وہ بھی واپس آ گئے، گھوڑے پہ بیٹھے اور چل دیے۔ تو جو ساتھ آدمی تھا اس نے پوچھا، حضرت آپ نیچے اترے ہیں گھوڑے سے اور ان بابا جی کے ساتھ، ان بزرگوں کے ساتھ چند قدم چلے ہیں اور پھر واپس آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس بابا جی کے پاس میں نے قاعدہ پڑھا تھا بچپن میں، یہ میرے استاد ہیں، تو میں ان کے احترام میں جو ہے نیچے اترا اور ان کے ساتھ چند قدم چلا ہوں، جب انہوں نے راستہ بدل لیا ہے تو پھر واپس آیا ہوں۔ تو اہل علم، علم کی قیمت کو جاننے والے اتنی قدر کرتے ہیں کہ بلکہ علم کی جن چیزوں کے ساتھ علم کا تعلق ہے اس کی بھی قدر کرتے ہیں، اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قلم کے ساتھ لکھ رہے تھے، کوئی حدیث لکھ رہے تھے یا کوئی مسئلہ لکھ رہے تھے، مکتوبات کا یا جواب دے رہے تھے۔ تو لکھتے ہوئے وہ بیت الخلاء میں گئے، دیکھا تو وہاں بیت الخلاء میں دیکھا اپنے انگوٹھے پہ سیاہی لگی ہوئی ہے۔ وہ پہلے قلم بناتے تھے، قلم بنا کر پہلے انگوٹھے پہ تھوڑا سا اس طرح چلاتے تھے، قلم چلا ہے کہ نہیں، پھر لکھتے تھے۔ قلم کا جو ہے منہ ہے، جب وہ درست کرتے تھے اس کو درست کرتے تھے، پہلے تھوڑا سیاہی کے ساتھ اس طرح لگاتے تھے، وہ سیاہی لگی ہوئی تھی۔ سوچا یہ سیاہی جس کا تعلق علم کے ساتھ، حضور کی حدیث، اللہ کے دین کے ساتھ ہے، یہ سیاہی میرے انگوٹھے پہ لگی ہوئی، یہاں دھو دوں۔ واپس نکلے، واپس پاک جگہ پہ دھو کر پھر بیت الخلاء میں گئے۔ یہ کیوں نہ اس کی قدر کرتے؟ اللہ جل جلالہ علماء کی سیاہی کی قدر فرمائیں گے قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ جل جلالہ شہداء کے خون کے ساتھ علماء کی سیاہی کا وزن کریں گے، اور علماء کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا۔ شہداء کی شان بڑی، لیکن بھائی علم کے بغیر تو آدمی جہاد بھی نہیں کر سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، علم کے بغیر زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ علم کتنی قیمت ہے۔ جہاد بھی ویسے تو نہیں، اس کے لیے مسائل ہیں، اس کے لیے فضائل ہیں، ویسے تو نہیں کوئی اٹھ کر جو ہے شروع ہو جائے جی۔ وہ باقاعدہ جو ہے وہ فقہا نے باقاعدہ لکھے ہوئے مسائل اس میں، جیسے نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ تو شہداء کی خون سے بھی زیادہ وزنی جو ہے اس سیاہی کی ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے خود قلم کی تعریف فرمائی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ جو ہے علم سکھایا۔
قلم کا تذکرہ بھی فرما کے ایک یعنی کہ نسبت علم کی بتائی کہ یہ قلم کے ساتھ بھی سکھانے والا میں ہی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے لوگ قلم کی عزت ادب کرتے تھے، اگر قلم رکھنا ہوتا تو یہاں پہ رکھ لیتے تھے کان کے اوپر۔ علماء کی تو بڑی شان ہے نا، اور ان کو تو دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا حملۃ القرآن، قرآن والوں کی یعنی جو علماء ہیں، جو حامل قرآن ہیں، فرمایا ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ فمن اکرمہم، جنہوں نے ان کی عزت کی، فقط اکرمی، اس نے میری عزت کی ہے، میرا اکرام کیا ہے۔ ومن اکرمنی فقط اکرم اللہ تعالی، جس نے میرا اکرام کیا، میری خدمت کی، میرا ادب کیا، اس نے اللہ کا اکرام کیا، تو اللہ اس کو کتنا نوازیں گے۔ تو علم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں ہوں بڑا کریم، میں وہ ذات ہوں جس نے قلم کے ذریعے وہ علم سکھایا۔ وہ قلم کی شکلیں تبدیل ہو سکتی ہیں، کبھی پین کی صورت ہو جائے، کبھی کوئی ہو جائے، صورتیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بعض علماء تو قلم کے ساتھ یہ نالا وغیرہ ڈالنا اس سے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ چلو یار یہ نالا وغیرہ دی وہ ڈال لیں کہ بھئی علم کی کہیں توہین نہ ہو، یہاں تک عزت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ایک حرف کی جو ہے قیمت بتا رہے ہیں۔ من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، الف پڑھا دیا، با پڑھا دیا، تا پڑھا دیا، سا پڑھا دیا، میں اس کا غلام ہوں۔ اور بعض دفعہ تو ایک ایک حرف سے جو ہے لوگوں نے بڑی عزتیں حاصل کی ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھے اور ایک حرف ہی یاد کر لیا، اللہ نے عزتیں عطا فرما دی۔ میں نے ایک مرتبہ کہیں سنایا بھی تھا کہ اللہ اکبر، کہیں عالم دین کسی درخت کے نیچے اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ ایک ماہی گیر، یہ مچھلیاں پکڑنے والے جو ہوتے ہیں، وہ پاس سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھیں بھائی سنیں یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، ویسے ہی کھڑے ہو گئے۔ لیکن ان مولویوں کے پاس جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، علمی مجالس ہو، وہاں کوئی ویسے ہی بیٹھ جائے، کوئی کام بھی نہیں، صرف ویسے ہی بیٹھ جائے، دیکھیں بھائی کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، لمبی حدیث ہے، فرشتے کارگزاری سناتے ہیں ذکر کی مجلس کا۔ ایک جگہ فرشتے جاتے ہیں نا جہاں علم کی بات ہو رہی، علم بھی ذکر ہے، علم کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا نا، بند کر دو، جیسے آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب کھاؤ پیو۔ پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے، کھیلا کو ذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پڑھا جا رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سب پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو فرشتے
ایسی مجلس کی کارگزاری سناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مجلس کو فرمایا یہ جنت کا باغ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا مجالس العلم، جو علم کی مجالس ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ تیسری حدیث میں فرمایا المساجد، جو مسجدیں ہیں یہ بھی جنت کے باغ ہیں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، علماء نے ان کی ولایت کو مانا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جاہل لوگ کسی کو ولی مان لیں، ایک ہوتا ہے عالم علم جس کو ولی مانے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے نا، عالم وہ ہوتا ہے جس کو علماء ولی مانے، عالم مانے۔ سننا وہ ہوتا ہے جس کو سنار کہتا ہے یہ سننا ہے۔ ویسے کوئی ہو سکتا ہے بھائی کوئی دھوکہ بھی دے کے چلا جاتا ہے، تو اس لیے کیونکہ علم کے بغیر ولایت بھی نہیں پہچانی جا سکتی، کہ جو شریعت کے علم رکھنے والے ہیں، شریعت پہ چلنے والے ہیں، وہی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ہوا میں اڑنے سے ولی بنتا تو مکھی بھی اڑ رہی ہے یہ بھی بن جاتی، اگر پانی پہ چلنے سے ولی بنتا تو پھر تنکا بھی پانی کے سر پہ چل رہا ہے، لکڑی بھی چل رہی ہے، وہ بھی ولی بن جاتے۔ فرمایا اللہ کا ولی بننے کے لیے سامنے قرآن ہو، دائیں ہاتھ میں حدیث ہو، بائیں میں فقہ ہو، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہو۔ میں چوتھی بات کہا کرتا ہوں کہ پھر پیٹھ پہ کسی اہل علم کا ہاتھ بھی ہو رہنمائی کرنے والا۔ اگر کوئی رہنما نہ ہو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں شیخ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا رہنما کوئی نہیں اس کا رہنما شیطان ہوتا ہے، وہ کہیں بھی اس کو لے جا سکتا ہے۔ جس کا کوئی ہو ہی نہیں، ریوڑ ہونا اس کا کوئی چرواہ نہ ہو تو پھر وہ خود بھی مار کھاتا ہے اور لوگوں کی فصلیں بھی اجاڑتا ہے۔ غالباً مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یا اور کوئی بزرگ وہ فرماتے ہیں کہ جنگل کے اندر ایک بھیڑیا بکری کے پیچھے لگ گیا، بکری دوڑی اور اپنی جان بچانے کے لیے دل میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ مہمان نہیں ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، نہیں ٹھیک چل رہا، جزاکم اللہ خیر۔ تو بکری دوڑی، پیچھے بھیڑیا لگا تو بکری دوڑی، اس نے جان بچانے کے لیے ایک دل میں چھلانگ، دل ہوتی ہے جس میں آدمی گر جائے یا چلے، وہ بجائے آگے چلے تو نیچے وہ کیچڑ میں گھستا جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو دل میں اس نے چھلانگ لگا دی بکری نے، پیچھے نے بھیڑیے نے بھی چھلانگ لگائی، وہ بھی اپنی پھرتی میں آ رہا تھا اور یہ بکری بھی اپنی جان بچانے کے لیے دوڑ رہی تھی، لیکن بھیڑیا آگے جا کے گرا، بکری ذرا پیچھے گری، بھیڑیا بھی پھنس گیا اور بکری بھی پھنس گئی۔ اب بھیڑیا اعتراض کرتا ہے تو نے مجھے بھی تباہ کیا اور خود بھی تباہ ہوئی۔ دیکھو ہوتے ہیں نا بعض دفعہ، یہ اللہ معاف فرمائے، ڈاکو وغیرہ وہ پیسے نہ دیں تو وہ کہتے لے کے کیوں نہیں آئے، ایسے بھی ہوتے ہیں جی۔ وہ بھیڑیا اوپر اعتراض کرنے لگا کہ تو نے مجھے بھی پھنسا دیا، خود بھی پھنس گئی، تو خود بھی ماری گئی، میں بھی مر گیا، یہاں نکل ہی نہیں سکتے۔ بکری نے کہا نہیں، تو ہلاک ہوگا، میں نہیں ہلاک ہوں گا، تیرا ہے کوئی نہیں، میرا کوئی ہے، مرے گا تو یہاں سسک کے، میں نہیں مروں گی۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا تیرا ہے کوئی نہیں، تیرا مالک کوئی نہیں، میرا کوئی مالک ہے۔ اب شام ہوئی نا تو چرواہ ڈھونڈ رہا ہے بکری کو، وہ بکری نہیں ہے، تو ڈھونڈتے دیکھا نا اس نے دور، بکری نے کہا وہ
وہ میرا لگا آ رہا ہے، وہ میرا سائیں ہے، میرا مالک ہے، وہ آ رہا ہے، تیرا کوئی نہیں، تو یہاں ہی رہے گا۔ اس نے آواز لگائی تو اس نے چرواہ کو پتہ چل گیا، اس نے پکڑا، کان کھینچا اور کاندھے پہ رکھی لے کے آ گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں جن کا کوئی نہیں رہنما، جن کا بڑا کوئی نہیں، وہ بھیڑیے کی طرح پھر پھنس جاتے ہیں۔ اور شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، اکیلی بکری کو جیسے بھیڑیا کھا جاتا ہے، شیطان بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق ہونا چاہیے، لیکن ہوں باشرہ، بے شرع نہ ہوں۔ ویسے لوگ بھی ہیں نا کہ بے شرع لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت وہ فلاں کچھ لوگ اکٹھے ہیں، ایک جماعت، وہ کہتے ہیں ہم پہنچ گئے، ابھی ہمیں نہ نماز کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت، بس ہم فارغ ہیں، اب ہمیں چھٹی مل گئی ہے، ہم پہنچ گئے۔ انہوں نے فرمایا ہاں سچ کہتے ہیں، پہنچ گئے ہیں، لیکن جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا پھر اگلی بات سننے والی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ پاک مجھے 1000 سال عمر دے، 1000 سال زندگی دے، کوئی کہے نا نماز تو بڑی دور کی بات، روزہ تو بڑی دور کی بات، میں اپنے وظائف بھی نہ چھوڑوں، جو صبح بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہوں، جو شام کو اللہ اللہ کرتا ہوں، میں جو مجلسوں میں ذکر کرتا ہوں، فرمایا وہ نماز چھوڑے بیٹھے، ہم تو ان وظائف کو بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اللہ والے ہوں جن کے ساتھ تعلق ہو، پھر انشاءاللہ تعالی رہنمائی صحیح ہوتی رہتی ہے، ورنہ جو کچھ نیکی کر رہے آدمی اس سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہیں بیٹھے ہوئے تو بادل بن کے اوپر آیا اور ہاتھ بیچ میں سے نکلا بادل سے، ہاتھ میں ایک سونے کا گلاس پانی لے کے، عبد القادر روزے معاف، بڑی باتیں آپ نے کی ہیں، روزے بھی معاف، نماز بھی معاف، زکوٰۃ بھی معاف، آپ نے بڑی باتیں کی، بس سب آزادی ہے۔ شیخ نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک نماز نہیں چھوڑی، ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، دوسری طرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح آپ جو ہے ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں جو ہے اس طرح گھسڑ گھسڑ کے مصلی کی طرف جا رہے ہیں، نماز ادا کر دی اور لوگوں کو اپنی امت کو بتا دیا کہ اس حال میں بھی نماز نہ چھوڑنا۔ تو انہوں نے سوچا میرے نانا جی کو جب معافی نہیں ہے تو یہ کون، یہ تو شیطان ہو سکتا ہے۔ کہا پانی بھی پی لو، ساتھ معافی بھی ہو گئی ہے، یہ پانی بھی پی لو۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں پانی، سونے کے گلاس میں پانی پینے سے میرے نانا نے منع کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ ہیں شریعت والے لوگ۔ تو پتہ نہیں کوئی عام بھائی سونے کا مل رہا ہے، بڑی کو مرتبہ مل گئی، مرتبہ ملتا ہے حضور کے قدموں میں آنے سے۔ تیری معراج کہ تو لو قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا۔ میری معراج اونچا ہونے سے نہیں ہے، میری معراج حضور کے قدموں میں آنے سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کسی نے کہا نا، احمد ندیم قاسمی نے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، شیدا کہتے ہیں عاشق کو، میں بادشاہوں سے کچھ نہیں مانگتا کہتا شاعر، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، میری تو دولت تیری غلامی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں سارے جگ پہ ہے سایہ تیرا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے سے اللہ بھی ملتے ہیں جنت میں۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ، ان کا شعر ہے، ہماری مسجد میں بھی لکھا ہوا، نقش قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کی ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور کی غلامی میں، آپ کی پیروی اور اطاعت میں اللہ بھی ملتے ہیں، جنت بھی ملتی ہے۔ میرا بھی شعر ہے ایک، سنا دوں؟ نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، نہ بھائی اپنی مان نہ اس غیر کی مان جو خدا کا دشمن حضور کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اپنی من مانی کر نہ غیر کی مرضی کر، اللہ کی بندگی کر حضور کی غلامی کر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی تو ہے دعوت کہ اللہ کی عبادت ہو، حضور کی اطاعت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نانا نے سونے کے گلاس میں پانی پینے سے منع کیا، میں نہیں پیوں گا۔ ایک اور دے دیا نا، شیطان نے ایک اور چکر لگایا، چکر دینا چاہا، پھر چکر دینے لگا، ایک اور کہنے لگا جنت کا پانی ہے۔ وہی کوئی عام جاہل ہوتا تو پتہ نہیں، تو پھر جنت سے چلو جنت سے آگے، پھر ایک چکر دیا جنت کا پانی ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جنت میں پہنچ کے پی لوں گا۔ یہاں حضور کی غلامی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ وہ عالم دین اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ذہن میں ہے بات یہ؟ ہاں جی، چلو، تو وہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک سبق جاری مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے مؤنث، ایک ہوتا ہے مذکر، ایک ہوتا ہے مخنث۔ شریعت میں ان کے بھی ہیں نا مسائل ہیں نا، مذکر کو مرد کو کتنا حصہ ملنا ہے، عورت کو کتنا حصہ ملنا ہے، عورت کے کیا مسائل ہیں، مرد کے کیا مسائل ہیں۔ مخنث یہ تیسری دنیا جس کو ہجڑا کہتے ہیں، خسرا ساڈی زبان بھی پتہ نہیں تسی کی یاد ہے، خنسا، مخنث یہ تیسرا لفظ جو ہے مخنث، ان کے لیے بھی مسائل ہیں دین کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے آئے ہیں، آپ تو ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، ایک کے لیے تو نہیں، کسی ایک طبقہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غرباء کے لیے، علماء کے لیے، عمراء کے لیے، صلحاء کے لیے، اتقیاء کے لیے، سب کے لیے جو ہے آپ تو رحمت بن کے، نبی بن کے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تیسرا مخنث جو نہ مؤنث ہوتا ہے نہ مذکر ہوتا ہے، تو اس جو ماہی گیر تھا اس نے یاد کر لیے لفظ، بھائی ایک مؤنث ہوتا ہے، ایک مذکر ہوتا ہے، ایک مخنث ہوتا ہے۔ تو وہ چلا گیا دریا پہ، اس نے مچھلی پکڑی، جال لگایا، ایک مچھلی آئی سارا دن، لیکن تھی بڑی حسین، سنہری سی تھی اور حسین تھی۔ اس نے سوچا کہ نہ تو اس کا کوئی عام آدمی قیمت اس کی کوئی لگائے گا، یہ حسین و جمیل ہے، بادشاہ کے پاس لے چلتے ہیں، وہ ہو سکتا اپنے طلاب کے لیے رکھ لے، انعام دے دے۔ تو وہ لے کے بادشاہ کے پاس گیا، جی آج میں مچھلی لایا ہوں آپ کے لیے، دیکھا بڑی حسین و جمیل ہے، کہا اس کو طلاب میں چھوڑنا چاہیے، اور اس کو کہا کہ 1000 دینار اس کو دے دو، درہم یا دینار، اس وقت کا جو سونے یا چاندی کا سکہ تھا۔ وزیر کو کنجوس تھا، بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، بادشاہوں کی طرح دیتے ہیں،
وہ کسی بچے نے قرآن پاک سنایا تو ایک رئیس نے، امیر آدمی نے ان کو جو ہے 2 دینار دیے. انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا. میں نے کہا کیوں؟ نے کہا کہ میں جب گھر جاؤں گا باپ پوچھے گا 2 دینار تو چوری کر کے آیا، کہاں سے آیا ہے؟ چوری کی ہے. میں کہوں گا کہ نہیں مجھے انعام میں فلاں رئیس نے دیے ہیں، امیر نے، تو وہ تو کہے گا کہ امیر 2 آنے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، وہ نہیں مانے گا، میں نہیں لیتا. اس نے پھر 10 دینار نکال کے بڑے سکے دیے. کہا اب مان جائے گا. بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، بڑوں کا مزاج ہے کہ بادشاہ یعنی کہ تھوڑا دیتے اس کی شان کے خلاف ہے، امیر کی شان کے خلاف ہے کہ وہ غریب کی طرح دے، وہ امیر کی طرح دے. جیسے زکوٰۃ لاکھوں سے، کروڑ سے 2.5 لاکھ ہوتی ہے، ایسی بھائی جب امیر دیتا ہے تو خیرات کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح خیرات کرتا ہے لاکھوں. تو اس نے، بادشاہ نے مچھلی خوش ہو گیا، اس نے کہا 1000 روپیہ دے دو اس کو. تو انہوں نے دے دیا. وزیر کنجوس تھا، یہ تو 1000 اگر اس طرح ماہی گیر لیتے رہے، یہ مچھلیاں پکڑنے والے، تو ہمارا خزانہ تو پھر دریا میں ہی جائے گا. سوچا واپس کیسے لیا جائے. تو جب جانے لگا تو بادشاہ کو وزیر کہنے لگا دیکھو اکیلی مچھلی جو ہے یہ اچھی نہیں لگتی، جوڑا ہونا چاہیے. اگر مؤنث ہو تو مذکر بھی ساتھ ہو، مذکر ہو تو مؤنث بھی، جوڑا ہونا چاہیے. یہ اکیلی مچھلی یہ کیا کرنی ہے؟ اس کا واقعہ بھائی وزیر جس طرح پھر قریب بیٹھنے والوں کا اثر ہوتا ہے. کہا اس کو بلاؤ واپس. پوچھا بتا یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ اس نے سوچا اب کہوں گا نا مؤنث ہے تو یہ کہے گا مذکر لے گا، مذکر ہے تو کہے گا مؤنث لے گا. کہا کہ اب پھنسا یہ تو بھائی. بادشاہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس اتنی خیریں نہیں ہوتی، چاہے تو تاج رکھتے ہیں چاہے تو ساڑی اڑاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے فرمایا بس اللہ اللہ کیا کرے اور خیر کی تعلیم دیا کرے. تو بہرحال جو ہے اس نے سوچا کہ مذکر کہوں گا تو یہ کہے گا، مؤنث کہوں گا تو یہ اس کو الٹ کہے گا. کہا کہ بادشاہ سلامت، نہ یہ مذکر ہے نہ یہ مؤنث ہے، یہ مخنث ہے. اس نے کہا آدمی پڑھا لکھا ہے، 1000 اور دے دو. وہ 1000 روپیہ لے کے چلا، وہ کہیں اس کا 1 دینار نیچے گر پڑا. جب اٹھایا نا 1000 دینار، کافی پیسے اس وقت، سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے اس وقت. تو وہ جو ہے جب لے کے چلا، اٹھانے لگا، نیچے گرا. جب نیچے گرا اب تو وزیر کو اور غصہ آیا، میں تو واپس 1000 لینا چاہتا، یہ دوسرا 1000 بھی لے چلا ہے. اس نے کہا کیسا کنجوس ہے کہ ایک نیچے دینار گرا اس کو بھی اٹھا رہا ہے، چھوڑا اس کو بھی نہیں. اس نے کہا یہ 1 دینار گرا. بادشاہ بیچارہ باتوں میں آ گیا، یہ 1 دینار گرا ہے اور تو نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. نے کہا نہیں جی بادشاہ سلام، دینار کی بات نہیں تھی، دینار تو کافی آپ نے یہ عطایا کی، اتنا کچھ دیا. اصل میں اس دینار پر جو ہے آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ کی مہر ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ نیچے رہ گیا تو بے ادبی ہوگی، میں نے اٹھایا اس لیے ہے ادب کے طور پہ کہ یہ نیچے نہ گرے، یہ جو ہے آپ کا نام اس پہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ آدمی باادب ہے، 1000 اور اس کو دے دو. تو وہ 3000 دینار دے کے چلا گیا. تو بچوں کو کہا کرتا تھا میرے بچوں، میں عالم دین کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا، جو پیچھے ہے نا فرضی حکایت ہو یا واقعہ. اب یہ جو اصل سبق ملتا ہے، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں نا کہ من علمنی حرفا، جس نے مجھے 1 حرف پڑھا دیا، لفظ نہیں، 1 حرف پڑھا دیا، انشاء با چاہے مجھے بیچ دے، انشاء آنا کی چاہے مجھے ہرا کر دے. استاد کا حق بتا دیا اور علم کی قیمت بتا دی.
تو کہا کرتا تھا میرے بچوں میں عالم دین کے پاس تھوڑی دیر جاتے ہوئے اپنے کام کے لیے ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھا، وہاں پہ کھڑا ہوا تو میں بادشاہ کے دربار سے عزت کے ساتھ آیا، انعام لے کے آیا۔ وہ لفظ وہاں سے ایک یاد کر لیا، کیا جائے کہ کل خدا کے دربار میں آدمی ہو، کوئی حرف کام آ جائے، کوئی سنا ہوا کام آ جائے۔ تو اس لیے جو میں نے بات کہی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، آخر پہ اللہ پاک کو جا کر کارگزاری سناتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ وہ فلاں مجلس لگی ہوئی تھی، ذکر کر رہے تھے، فلاں مانگ رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، دوزخ سے اللہ تیری پناہ مانگ رہے تھے، تو ساری کارگزاری سناتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو پھر فرشتہ ایک حیران ہو کے اٹھتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، مولا فلاں آدمی ویسے آیا تھا اپنے کام کے لیے۔ جو اصل بات میں پھر سمجھانا چاہتا ہوں کہ علم کتنی قیمتی دولت ہے، کتنی سرمایہ، یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ ان کے پاس، یعنی کہ جو علم والے ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں علمی مجالس ہو، ان کے پاس بیٹھنا کتنا قیمتی ہے۔ وہ فرشتہ آخر پہ سوال کرتا ہے، مولا فلاں آدمی ویسے آیا تھا، وہاں بیٹھ گیا تھا، کہیں جا رہا تھا، اس کا مقصد وہاں نہ علم کی بات سننا تھا نہ ذکر کرنا تھا، ویسے بیٹھ گیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ حیرانگی، اس کو بھی معاف کر دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہم الجلساء یا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ آپ خود سوچ لیں قیمتی کتنے ہیں، یہ علمی دولت کتنی خیر والی ہے، اور اسی کی برکت سے، دولت سے آدمی جنت کما سکتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو دولت غلط خرچ ہوگی، یہ دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ علم ہوگا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے خرچ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹیاں دی دیناروں کو، اللہ میں عثمان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ آج کے بعد عثمان جو کرے جنتی ہے۔ بتاؤ یہ جنت ہے، یہ دین ہے، یہ دینار جو ہے آپ نے اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں دے دیے، یہ دولت خدا کے راستے میں لٹائی، جنت کی بشارتیں نہیں، لیکن یہی دولت فرعون کے پاس آئی تو فرعون بن گیا۔ علم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو پھر کیا بن گئے۔ ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکوں پا گئی۔ ساری دنیا تڑپتی تھی، بے چین تھی، آپ آئے تو دنیا سکوں پا گئی۔ آپ تشریف لائے تو ایسا لگا جیسے اجڑے چمن میں بہار آ گئی۔ جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا، رحمتاں دے خزانے لٹاندا گیا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے کافروں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اسلام جیسی دولت اللہ ان کو بھی عطا فرمائے، ان کو بھی ہدایت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔